أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. عزیز طلبہ، سبق نمبر 58 سورۃ القیامہ آیت نمبر 20 تا 28 آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان آیت کریمہ کے لغوی صرفی اور ترکیبی حیثیت جانتے ہیں، پھر اس کے بعد لغوی ترجمہ، پھر وہ محاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں بلکہ تم محبت رکھتے ہو جلتی کو۔ تحبون یہ حبب یحبب سے ہیں، جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ العاجل اس کے لیے مفعول بھی ہے۔ ہرگز نہیں بل تحبون بلکہ تم محبت رکھتے ہو اور محبت کرتے ہو العاجلہ جلتی کو، یعنی جلتی آنے والی چیز سے تم محبت رکھتے ہو، مراد اس سے دنیا ہے۔ وتذرون الآخرہ اور تم چھوڑ دیتے ہو آخرت کو۔ وذر یوذر وذرن کا معنی آتا ہے چھوڑنا، اور تم چھوڑ دیتے ہو، اصل میں توذر ہوتا، وہ مثال کے فاعل کے مقابلے میں تھی، اس کو حذف کر دیا تو توذر سے تذر ہوا۔ وتذرون الآخرہ اور تم چھوڑتے ہو آخرت کو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن ناظرۃ بارونق ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے۔ ناظرہ کہتے ہیں سرسبزی کو، اور تر و تازگی کو، اور رونق کو کہتے ہیں۔ تو بہت سارے چہرے اس دن، وجوہن یہ وجہن کی جمع ہے، بہت سارے چہرے اس دن ناظرۃ تر و تازہ ہوں گے، بارونق ہوں گے اور خوبصورت ہوں گے۔ الی ربها ناظرۃ، اپنے پروردگار کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ الی رب متعلق بناظرۃ کے ہیں۔ وجوہ یومئذ باسرہ، بہت سارے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے۔ باسر بصر یبصر بصرن کا معنی آتا ہے بوسیدہ ہونا، پیشانی پر بل کا آ جانا۔ بہت سارے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، اداس ہوں گے، پیشانیوں پر پریشانی چھائی ہوئی ہوگی۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ خیال کرتے ہوں گے کہ کیا جائے ان سے کمر توڑنے والا۔ ان یفعل بها فاقرہ کہ ان پر آئے وہ چیز جس سے ٹوٹے کمر۔ فاقرہ یہ فقرۃ سے ہے، کمر توڑنے والی یا کمر ٹوٹ جانے والی چیز، تو فاقرۃ ان پر کوئی کمر ٹوٹنے والی اور کمر توڑنے والی چیز آئے اور ان کا خاتمہ کرے۔ کلا ہرگز ایسا نہیں، اذا بلغت التراقیہ جب پہنچ جائے روح ہنسلی تک۔ تراقی یہ ترقوتن کی جمع ہے، ہنسلی کو کہتے ہیں گلے کے ہڈی تک کو کہتے ہیں، بانس تک کہتے ہیں۔ جب پہنچ جائے اذا بلغتی، جب پہنچ جائے روح التراقیہ ہنسلی تک یعنی گلے کے ہڈی تک۔ وقیل اور کہا جائے من راق، کون ہے جاڑ پونک کرنے والا۔ راقن راقا یرقو رقیم و رقیتن کا معنی آتا ہے جاڑ پونک دم کرنے والا، تعویذ بنانے والا۔ راقن جاڑ پونک کرنے والا، جاڑنے والا، اصل میں راقیون تھا ضاربن کی طرح۔ وظن انہ الفراق، اور وہ گمان کرے گا کہ یہ جدائی ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور لپٹ جائے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے۔ ساق پنڈلی کو کہتے ہیں۔ التف یلتف التفافن کا معنی ہے لپٹ جانا۔ الی ربک یومئذ المساق، آپ کی رب کی طرف ہے اس دن کھینچ کر چلا جانا، اس دن چلنا آپ کے رب کی طرف ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، اس آیت کریمہ سے اب قیامت کے حال احوال دوبارہ مصنف علیہ الرحمہ ذکر فرما رہے ہیں۔ شروع سورج سے قیامت کے حال احوال کا ذکر تھا،
پھر درمیان میں 4 آیاتوں میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی حفاظت کے بارے میں تسلی اور کچھ ہدایات دی۔ اب دوبارہ قیامت کے حال احوال ذکر فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے انسانیت کے حال اور کیفیت کو ذکر فرمایا کہ بل تحبون العاجلہ، ہرگز ایسی بات نہیں بلکہ تم پسند کرتے ہو جلدی آنے والی چیز کو یعنی دنیا کو، وتذرون الآخرہ، اور تم چھوڑتے ہو آخرت کو، یعنی تم نے دنیا پر جو ہے دنیا ہی پر اعتماد کر لیا اور آخرت کو بلا دیا، تم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ ارضیتم بالحیات الدنیا وما هذه الحیات الدنیا الا متاع، تم دنیاوی زندگی پر خوش ہو رہے ہو جبکہ دنیاوی زندگی تو ایک متاع ہے، عارضی فائدہ حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز اس دنیا پر جو ہمیں نظر آ رہی ہے جو ہے یہ سب فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم چھوڑتے ہو آخرت کو جبکہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ، بہت سارے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، ناظرتاً خوش ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، یعنی بہت سارے چہرے اس دن جو ہے وہ تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، الی ربها ناظرہ، یعنی یہ چہرے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو بہت سارے چہروں کا خوش ہونا، تر و تازہ ہونا، یہ قرآن پاک کی دیگر آیاتوں میں بھی ہیں۔ کل اذا جاءت الصافہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، وہ سارے چہرے اس دن خوشی ان کے چہروں سے ٹپک رہی ہوگی اور وہ خوشی خوشی جو ہے وہاں پر میدان محشر میں ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اس آیات سے معلوم ہوا کہ آخرت میں اہل جنت کو حق تعالی کا دیدار بچشم سر نصیب ہوگا۔ اس پر اہل سنت والجماعت اور سب علماء و فقہا کا اجماع ہے، صرف معتزلہ اور خوارج اس کے منکر ہیں، وہ فلسفیانہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کے ہاں اللہ رب العزت جنتیوں کو اپنا دیدار کروائیں گے، اور حدیث شریف کا مفہوم ہے بعض جنتی ہفتے میں ایک بار یعنی صرف جمعے کو دیدار کریں گے، بعض جو ہے وہ ہر دن میں ایک بار، اور بعض جنتی ایسے ہوں گے جب چاہے تو اللہ رب العزت کی دیدار کریں گے۔ اور اللہ رب العزت کی دیدار قیامت کے نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، تو یہ جنتی اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ باسرہ، بہت سارے چہرے اس دن جو ہے بگڑے ہوئے ہوں گے، اداس ہوں گے، ان کی پیشانیوں پر جو ہے وہ گھبراہٹ اور ترش روی جو ہے وہ چھائی ہوئی ہوگی۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، گرد و غبار ہوگا ان پر، تھکے ماندے چہرے ہوں گے۔ اور یہ کون ہوں گے؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، کافر اور فاجر لوگوں کے چہرے ایسے ہوں گے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ خیال کرتے ہیں کہ ان پر وہ آئے جس سے ٹوٹے کمر، یعنی وہ اپنے ہلاکت کے بارے میں خیال کرنے لگیں گے۔ قیامت کی سختی اتنی زیادہ ہوگی کہ ان سے برداشت نہ ہوگی، یہ کہیں گے کہ ہم پر موت آ جائے، ہماری کمر ٹوٹ جائے، ہم تباہ ہو جائے، لیکن ان سختیوں سے جان چھوٹ جائے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ کلا، انسان نے آخرت کو بلا دیا، بلانے کی چیز نہیں، ہرگز ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اذا بلغت التراقیہ، یاد رکھ اے انسان، جب پہنچ جائے ہنسلی تک، یعنی جس وقت جان پہنچے ہانس تک اور گلے کے ہڈی تک اور بالکل نکلنے تک، تو پھر اس وقت تمہارے پاس جو ہے نیکی کا آپشن ختم ہو جائے گا، اب تم مرنے کے لیے تیار ہوں گے، آخرت کے حساب و کتاب کے لیے تمہیں جو ہے روانہ کیا جائے گا۔ وقیل من راق، اور اس وقت جب موت طاری ہوگی، قریب آئے گی، کہا جائے گا من راق، کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا۔ عموماً ایسے اوقات میں پھر لوگ ڈاکٹروں کی دوائیوں سے تنگ آ جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے، تو پھر کہتے ہیں من راق،
کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، تعویذ کرنے والا، باتی کرنے والا، تاکہ وہ جھاڑ پھونک کرے، کوئی باتی کرے اور کوئی جو ہے تعویذ کرے تاکہ ہمارا بچہ ٹھیک ہو، ہم ٹھیک ہوں، لیکن وہ موت کا وقت ہوگا۔ وظن انہ الفراق، اور جو اس پر یہ کیفیت طاری ہوگی وہ گمان کرے گا کہ یہ جدائی ہے، یعنی اس سے یقین ہو جائے گا کہ اب موت آ چکی ہے، اب جدائیگی یقینی ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور لپٹ گئی پنڈلی اور پنڈلی، پنڈلی پنڈلی پر لپٹ گئی، پنڈلی پنڈلی ہی اس کے ساتھ جو ہے وہ چمٹ گئی، لپٹ گئی۔ التفت لپٹنا، الساق بالساق پنڈلی پنڈلی پر لپٹ گئی۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب انسان کی روح قبض کرنے کا وقت آئے گا اور وہ اپنا ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھ کر آرام سے بیٹھا ہوا ہوگا، اتنے میں جب روح آئے گی اس کے سامنے، اس کی روح قبض ہوگی، فرشتے آئیں گے، تو پھر اس کو اتنا موقع بھی نہیں ملے گا کہ اپنا پاؤں اوپر سے نیچے کر کے سیدھا کر لیں۔ والتفت الساق بالساق، اور لپٹ جائے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹی ہوئی ہوگی۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا کہ ساق سے مراد سختی ہیں، اس وقت ایک سختی دوسری سختی کے ساتھ مل جائے گی، چمٹ جائے گی۔ پہلی سختی تو دنیا کی تھی، دوسری سختی آخرت کی ہے، تو دونوں سختی آپس میں مل جائیں گی۔ الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب کی طرف ہے اس دن کھینچ کر چلا جانا، یعنی آپ کے پروردگار ہی کی طرف ہے، سب نے اسی طرف جانا ہے، سب نے وہاں جا کر اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عزیز طلبہ، سبق کے آخر میں آج کے سبق سے متعلق یہ ایک سوال ہے، کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق۔ من راق میں قرات کے اعتبار سے سکتہ ہوتا ہے، سکتہ کس چیز کو کہتے ہیں اور سکتے کا شرعاً حکم کیا ہے؟ ائمہ احناف کے ہاں کل کتنے سکتے جو ہے حفظ کے روایت کے مطابق جو ہے یہ کرنے واجب ہیں؟ تو میں بتا دیتا ہوں، 4 سکتے کرنا واجب ہیں۔ ان میں سے ایک سکتہ یہ ہے، ایک سورۃ الکہف میں ہے، ایک سورۃ المطففین میں ہے اور ایک سورۃ یاسین میں ہے۔ سکتے کا معنی آتا ہے ٹہرنا، یعنی سانس توڑے بغیر تھوڑا سا ٹہر کر آگے پڑھائی کو، سبق کو جاری رکھنا، یہ سکتہ کہلاتا ہے۔ تو ان مواقع پر سکتہ کیا جاتا ہے۔ آپ حضرات بھی تلاوت کے دوران سکتے کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔